السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے ظالم، ظلم اور مظلوم کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ آپ میری اس گفتگو کو آخر تک بڑی غور و فکر کے ساتھ سن لیجئے گا، پھر آخر میں اپنے آپ سے سوال کر لیجئے گا، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ لیجئے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور پھر خاص کر پاکستانی مسلمان، ہم ظلم کے خلاف نہیں ہے، ہم ظالم کے خلاف ہے۔ اب آپ یقیناً تھوڑے سے کنفیوز ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ ہم ظلم کے خلاف نہیں ہے، ظالم کے خلاف ہے۔ جی یہ ایسا ہی ہے، میں کرید کر بڑی وضاحت کے ساتھ، ثبوتوں اور دلیلوں کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، اور امید ہے آپ لوگ سمجھ پائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مظلوم کے ساتھی بھی نہیں ہے، ہم برادری کے ساتھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے نہیں، یہ اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی ایسا ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم سب سے پہلے ظالم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو میں کہتا ہوں کہ ہم صرف ظالم کے خلاف ہے، لیکن ظالم کو بھی پرکھتے ہیں کہ کس ظالم کا خلاف ہونا ہے اور کس کا خلاف نہیں ہونا، اس چیز کو بھی ہم پرکھتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ظالم اسرائیل ہو تو ہم اسرائیل کے خلاف ہے، اگر ظالم پاکستانی جرنیل ہو تو ہم اس کے خلاف نہیں ہے، اگر ظالم کوئی سندھ میں بیٹھا ہوا ہو تو ہم اس کے خلاف ہے، اور اگر ظالم میرے خیبر پختونخوا میں ہو اور اس وقت میں جہاں رہ رہا ہوں ایبٹ آباد میں ہو، پھر تو بالکل بھی خلاف نہیں ہوں۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے خوف، کہ ہم ظالم کو پرکھتے ہیں کہ یہ کتنا طاقتور ہے اور یہ کتنا طاقتور ہے۔ جو زیادہ طاقتور ہوگا تو ہم اس کے خلاف نہیں ہوتے، اور جو کم طاقتور ہوگا تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو ظلم کیا لیکن یہ مجھے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ڈسٹینس پر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب مثال اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اب اسرائیل تو میری پیدائش سے بھی واقف نہیں ہے، امریکہ تو میری پیدائش سے بھی واقف نہیں ہے کہ محمد یاسین وزیر کس قید کی مولی ہے، تو اب میں ان سے ڈروں گا کیا؟ میری بات ان تک تو کیا کدھر پہنچتی ہے ان تک؟ تو ان کا میں خلاف ہوں، ان کے خلاف مطلب دنیا جہان کے جو بھی الفاظ ہیں میں استعمال کروں گا اور کر سکتا ہوں، بڑا اپنے آپ کو تیسمار خان ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف مت ہو، یقیناً سب سے بڑے دہشت گرد ہے یہ جو دو ملکوں کے میں نے نام لیے، ان کے خلاف بولنا چاہیے، ٹرینڈز بھی چلانے چاہیے، میں خود چلاتا ہوں، لیکن یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی۔ لیکن وہی ظالم اگر بارڈر کے اندر ہو اور کوئی جرنیل ہو، پھر جو ہے نا میں خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میری بات کسی نہ کسی طریقے سے تو پہنچ ہی جائے گی، ان تک نہ پہنچ جائے گی تو نیچے کوئی کرنل ورنل ایس ایچ او ڈی ایس پی ہوگا جو سن لے گا، اور دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں پاکستان میں، تو مجھے اچھی خاصی پینٹی لگ سکتی ہے، تو اس لیے میں پھر ادھر خلاف نہیں ہوتا، میں ظالم کو پرکھتا ہوں کہ کس کے خلاف ہونا ہے اور کس کے خلاف نہیں ہونا۔ یہ ہوئی نمبر ون بات۔ اب آ جاتے ہیں ظلم کی طرف، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ظلم کے خلاف نہیں ہے، ظالم کے خلاف ہے، کیونکہ ظلم کے خلاف جو بندہ ہوتا ہے نا، تو ظلم کے خلاف ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ظلم ہو جائے تو آپ نے اس کا خلاف ہونا ہے، آپ کو درد ہوگا، آپ نے آواز اٹھانی ہوگی۔ پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کتنا بڑا طاقتور ہے یا طاقتور نہیں ہے، آپ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اسرائیل کے خلاف ہونا ہے، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہونا ہے، پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف نہیں ہونا، پھر ہر قسم کے جو خوف و خطرے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کیونکہ ظلم کے خلاف ہوتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ظلم کے خلاف نہیں ہوتا تو پھر وہ ظالم کو پرکھتا ہے، اور پھر دائیں بائیں شائع بھی کرتا ہے، پھر جواز بھی ڈھونڈتا ہے ظلم کو جائز قرار دینے کے لیے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ تو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فلسطین کے خلاف تو ہم اس لیے ہیں، جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اسرائیلی ظلم کے خلاف ہم اس لیے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا امتحان ہے۔ یعنی پھر ادھر والا عذاب قرار دیتے ہیں اور ادھر والا امتحان قرار دیتے ہیں، جبکہ در حقیقت ہوتا کیا ہے؟ حقیقت بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے کہ اگر اس ظلم کے خلاف میں بولوں گا تو ظالم میرے ڈور سٹیپ پر ہے، یہ مجھے گریبان سے پکڑ لے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی چھپا نہیں سکتا۔ بیچ میں وجہ اصل یہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے ظالم کے صف میں کھڑا ہو کر ڈرپوک کتا بن جاتا ہے۔ جبکہ میں اکثر اوقات کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اس کا تو بڑا آسان سا حل ہے، اس کا توڑ ہے۔ آپ اگر ظلم کے خلاف نہیں بول سکتے، یا ظالم اتنا طاقتور ہے کہ اس کے خلاف نہیں بول سکتے، تو پھر چپ ہو جاؤ۔ لازمی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے اور طاقتور کے صف میں بن کر بکری کی طرح، بزدل کی طرح باتیں بھی کرتے ہو، یہ لازمی تو نہیں ہے بھائی، آپ کو کوئی بھی کانا کانے سے نہیں منع کرے گا۔ اگر مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو کم از کم ظالم کے صف میں تو کھڑا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ دو باتیں ہو گئی کہ ہم ظالم کو پرکھتے ہیں،
ٹھیک ہے خلاف ہے، لیکن پرکھتے ہے کہ کس کا خلاف ہونا ہے کس کا نہیں خلاف ہونا، اور ہم ظلم کے بھی خلاف نہیں ہے. ظلم کے خلاف ہوتے تو ہر کسی پر جس پر بھی ظلم ہوتا تو ہم خلاف ہوتے. اب آ جاتے ہیں، ہمیں نے یہ بات بھی کی، اگر نہیں کی تو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مظلوم کے ساتھی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مظلوم کوئی بھی ہو، خواہ وہ غیر مسلم بھی ہو، تو میں ان کا ساتھی ہوں. لیکن آج کا مسلمان کہہ رہا ہے، بالخصوص پاکستانی مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، ہم تو مظلوم کے ساتھی نہیں ہے، ہم تو برادری کے ساتھی ہے. اگر مظلوم پٹھان ہے تو میں اس کا ساتھی ہوں، اگر مظلوم میرا بھائی ہے تو میں اس کا ساتھی ہوں، اگر مظلوم میرا منظور نظر ہے تو میں ان کا ساتھی ہوں، اور اگر مظلوم میرا منظور نظر نہیں ہے یا میرا بھائی نہیں ہے یا میرا دوست نہیں ہے، خواہ پنجابی ہی کیوں نہ ہو، سندھی بلوچی ہی کیوں نہ ہو، اگر میرا دوست ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ ہوں، ان کا ساتھی ہوں، یا میرے برادری کا ہے، قوم قبیلے کا ہے. لیکن اگر پنجاب میں پنجابی پر ظلم ہوتا ہے تو میں اس کا ساتھی نہیں ہوں، اور اگر سندھ میں سندھی پر ہوتا ہے تو میں اس کا بھی ساتھی نہیں ہوں، کیونکہ میں مظلوم کا ساتھی ہوں ہی نہیں، میں تو برادری کا ساتھی ہوں، اور میں ظلم کا خلاف ہوں ہی نہیں، میں تو ظالم کے خلاف ہوں. اسی وجہ سے یہ جو اکثر اوقات آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، خاص کر یہ ابھی جو جرگا والا ایک معاملہ تھا، اور کہتے ہیں کہ بھئی قبائل والے تو ایسے ویسے، یہ تو قوم پرست ہے، یہ تو عصبیت کے شکار ہے. تو یہ ہیلے بہانے جو ڈھونڈتے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ در حقیقت ظلم کے خلاف نہیں ہوتے، مظلوم کے ساتھی نہیں ہوتے، اور ظالم کو پرکھتے ہیں. ورنہ یہ آیت کریمہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ قوم قبیلے اور خاندان تعارف کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا دیکھو قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم تو ایک فرد ہوتا ہے، تو پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، پھر اس طرح قبیلہ قوم میں اس طرح کنورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ گھر کے 10 افراد ہیں، اگر آپ میں سے ایک بندہ کوئی قتل کرتا ہے تو آپ ان کے خلاف جب بولیں گے تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی خاندان یا قبیلہ تو تعارف کے لیے ہوتا ہے، تم خاندان پرست کیوں بن گئے ہو، تم قبیلہ پرست کیوں بن گئے ہو؟ میں کہہ سکتا ہوں؟ یقیناً میں نہیں کہہ سکتا. تو پھر یہاں پر مجھ پر یہ حدیث کیوں اپلائی کر رہے ہو؟ بھائی میرے گلے کٹ رہے ہیں، میرے اپنے پیارے مر رہے ہیں، مجھے قتل کیا جا رہا ہے، میری نسل کشی کی جا رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو قوم پرست ہو، نسل پرست ہو، تعصب پسند ہو. عجب تماشا لگایا ہوا ہے. وہ سینکڑوں ڈرونز جو ہو رہے تھے وہ آپ کو بالکل نظر نہیں آئے؟ ایک غیر ملک، خود مختار ملک میں ایٹمی پاور میں گھستا ہے، ڈرون حملہ کرتا ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اس کے بھی خلاف تھے، لیکن اس کے بھی خلاف ہے. ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ میرا تو نے جینا حرام کر دیا، اس کے بھی خلاف تھے، مجھے پتہ ہے کتنے خلاف تھے تم. بہرحال یہ میری گفتگو تھی کہ ہم ظلم کے خلاف نہیں ہے، ظالم کے خلاف ہے، اور مظلوم کے ساتھی نہیں ہے، برادری کے ساتھی ہے. اگر آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، آپ نے پوری گفتگو سنی ہو، تو ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. کیا میں نے سچ باتیں نہیں کی؟ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے گا. مجھے اجازت دیجیے، والسلام.